بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات کریں گے کہ حضرت صفیہ کا تعلق بنی اسرائیل کے کس خاندان سے ہے اور یہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصلی نام زینب تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار اعظم حی بن اخطب کی بیٹی ہیں اور ان کی ماں کا نام زرہ بن شمیل ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نصیر کا رئیس اعظم تھا جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔ محرم 7 عیسوی میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تو تمام اسیران جنگ گرفتار کر کے اکٹھا جمع کیے گئے، تو اس وقت حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ بنو قریظ اور بنو نذیر کی شہزادی ہے، ان کی خاندانی اعزاز کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے لیا اور ان کے بدلے میں انہیں ایک اور دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا اور جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صبح میں ان کو اپنے خیمہ کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا اور دعوت ولیمہ میں کھجور گھی اور پنیر کا ملیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ہی خصوصی توجہ اور انتہائی کریمانہ عنایت فرماتے تھے اور اس قدر ان کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غیر سوار ہو جایا کرتی تھی۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو پستہ قد ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر تیرے اس کلام کو دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا متغیر ہو جائے گا۔ اس طرح ایک مرتبہ سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ زخمی ہو گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو۔ حضرت زینب نے طیش میں آ کر کہہ دیا کہ میں اس یہودیہ کو اپنی کوئی چیز نہیں دوں گی۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب پر اس قدر خفا ہو گئے کہ 2-3 ماہ تک ان کے بستر پر آپ نے قدم نہیں رکھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رو رہی ہے۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اور حفصہ نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں دربار رسالت میں تم سے زیادہ بہت عزت دار ہیں کیونکہ ہمارا خاندان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیہ، تم نے ان دونوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ دونوں مجھ سے بہتر کیوں کر ہو سکتی ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ انہوں نے 10 حدیثیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جن میں سے ایک حدیث بخاری مسلم دونوں کتابوں میں ہے، باقی 9 حدیثیں دوسری کتابوں میں درج ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ واقعی کا قول ہے کہ 50 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ 52 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ بوقت رحلت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ یہ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیارہ ازواج مطہرات جن پر تمام مورخین کا اتفاق ہے، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو ہجرت سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا لقب ام المساکین ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 2-3 ماہ بعد یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی وفات پا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، جن میں 8 کی آپ نے باریاں مقرر فرماتے رہے، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ ان 9 مقدس ازواج میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بن جیش رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی، اور سب کے آخر میں 62 یا 63 ہجری میں حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی۔ ان کی وفات کے بعد دنیا ام الہات المؤمنین سے خالی ہو گئی۔